السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 5 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجۃ جحا و موقد، جحا کی بیوی اور چولہا۔ وضعت زوجۃ جحا حطبا فی الموقد، جحا کی بیوی نے چولہے میں لکڑیاں رکھی۔ حطب اس کا معنی ہے لکڑیاں، ایندھن سوکھے ہوئے درخت اور پودے جو ایندھن کا کام دے، اس کی جمع آتی ہے احطاب۔ وقالت لزوجہا، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا، اشعل النار حتی اعود الیک بسرعۃ، تو آگ کو روشن کر یہاں تک کہ میں تیرے پاس تیزی سے لوٹوں۔ فجلس جحا امام الموقد، جحا چولہے کے سامنے بیٹھ گیا۔ واخذ ينفخ فی الموقد، اور چولہے میں پھونکنے لگا، پھونک مارنے لگا۔ ولکن النار لم تشتعل، اور لیکن آگ نہیں جلی، آگ روشن نہیں ہوئی۔ اشعل یشعل، اشعالا کا معنی روشن کرنا، آگ جلانا، اور اسی کو باب افتعال میں اگر کہیں اشتعل یشتعل اشتعالا تو اس کا معنی آگ کا جلنا، روشن ہونا۔ فقام ولبس ملاءۃ زوجتہ، پس وہ کھڑا ہوا اور اس کی بیوی کی چادر اوڑھی۔ ملاءۃ عورتوں کے اوڑھنے کی چادر جو دوہری ہوتی ہے، ایسے ہی پلنگ پر بچھانے کی چادر کو بھی کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے ملاؤن۔ تا نکال دے تو اس کی جمع بن جائے گی ملاؤن۔ فقام ولبس ملاءۃ زوجتہ، پس وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بیوی کی چادر کو پہن لیا۔ وعاد ينفخ فی الموقد، اور وہ چولہے میں واپس پھونکنے لگا۔ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا، تو وہ لوٹا چولہے میں پھونکنے کے لیے، یعنی چولہے میں دوسری مرتبہ پھونک لگانے لگا چادر پہننے کے بعد، اور وہ چولہے میں پھونک لگانے لگا، پھونک مارنے لگا۔ وما کاد ينفخ حتی اشتعلت النار، اور قریب نہیں تھا کہ وہ پھونک مارے یہاں تک کہ آگ روشن ہو گئی، یعنی پھونک مارتے ہی آگ روشن ہو گئی۔ فصاح ضاحکا یا للعجب حتی النار تخاف من زوجتی، وہ ہنستا ہوا چلایا، ہائے تعجب کی بات ہے، یا للعجب کا معنی ہائے تعجب کی بات ہے، یہاں تک کہ آگ میری بیوی سے ڈرتی ہے، یعنی بیوی کا لباس پہن کر پھونک لگائی تو وہ جلنے لگی، تو اس پر یہ کہہ رہا ہے ہائے تعجب کی بات ہے کہ آگ میری بیوی سے جلتی، میری بیوی سے ڈرتی ہے۔ حل لغات۔ حطب لکڑی، جمع احطاب۔ الموقد چولہا۔ اشعل النار آگ جلاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے اشعل۔ اخذ ينفخ پھونکنے لگا۔ لم تشتعل نہیں جلی۔ ملاءۃ چادر، دوپٹہ۔ صاح کا معنی چلایا۔ لیجئے دوسرا لطیفہ۔ زوجۃ جحا و غراب، جحا کی بیوی اور کوا۔ غراب کا معنی کوا، اس کی جمع آتی ہے غربان۔
فی احد اللیالی جلست زوجۃ جوحا تغسل الثوب، ایک راتوں میں سے ایک میں یعنی ایک رات جوحا کی بیوی بیٹھی تاکہ وہ کپڑے دھوئے، کپڑا دھونے کے لیے وہ بیٹھی۔ ثوبن کا معنی کپڑا، اس کی جمع آتی ہے ثیابن، تو جوحا کی بیوی کپڑا دھونے کے لیے بیٹھی۔ فجلس جوحا الی جانبہا یحدثھا، اور جوحا اس کے قریب میں بیٹھا، اس کے پہلو میں، جانب کا معنی قریب، طرف، پہلو میں، اور جوحا اس کے پہلو میں یعنی اس کے قریب بیٹھا تاکہ اس سے بات کرے، یعنی اس سے بات کرنے کے لیے قریب بیٹھا۔ وبینما ہما یتحدثان اذ خطف غراب قطعۃ الصابون وطار بہا، اور اسی دوران کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک کوے نے صابن کے ٹکڑے کو اچک لیا اور اس کو لے کر اڑ گیا۔ خطف کا معنی اچک لینا، اٹھا لینا۔ فصاحت المرأۃ، پس عورت چلائی، امسک الغراب یا جوحا، اے جوحا کوے کو پکڑ لے، ہاتھ الصابون منہ، یا صابون نہ پڑھیں گے، ان کے اوپر زبر پڑھیں گے، ہاتھ الصابون منہ، اس سے صابن کو لے لے، لیس عندنا غیرھا، ہمارے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صابن نہیں ہے۔ اسرع قبل ان یطیر بعیدا عنا، تو جلدی کر اس سے پہلے کہ وہ ہم سے دور اڑ جائے، اس سے پہلے اس کو پکڑ کر صابن لے لے۔ ولکن جوحا لم یتحرک عن موضعہ، اور لیکن جوحا نے اس کی جگہ سے حرکت نہیں کی، یعنی ہلا نہیں وہاں سے۔ وَأَجَابَهَا بِهُدُوءٍ، اور اس نے اس کو سکون و وقار کے ساتھ جواب دیا۔ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَّا، اور وہ ہم سے اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی صابن کا وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَلَابِسَهُ أَوْسَخُ مِن مَلَابِسِنَا، اس لیے کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے زیادہ میلے ہیں۔ دیکھ رہے کوے کا جو رنگ ہوتا ہے کیسا کالا کلوٹا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَلَابِسَهُ أَوْسَخُ مِن مَلَابِسِنَا، اس لیے کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے میلے ہیں، زیادہ میلے ہیں۔ ملبسن کی جمع ہے ملابس۔ حل لغات، غرابن کا معنی کوا، خطف کا معنی اچک لے گیا، اچانک اٹھا لے گیا، صاحت کا معنی چلائی، امسک الغراب کوے کو پکڑو، بہدوء نرمی سے، سکون و وقار کے ساتھ نرمی سے۔